السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے اور درود و اسلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا کیا اور اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام کی سمجھ دی۔ یقیناً ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ایک امتحان ہے، فانی دنیا ہے، یہ فانی زندگی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہر انسان جو عمل کر کے جائے گا اس کو اس کے سامنے جواب دینا ہے۔ اگر انسان اچھے اعمال کر کے جانے والا ہے تو وہ اس کو بہتر بدلہ پائے گا، اور اگر انسان برے اعمال کر کے جانے والا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے برا ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ اعمال کے حوالے سے انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ آیا میرا عمل جو ہے، جو میں عمل کر رہا ہوں، کیا وہ اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق ہے؟ کیا وہ ان شرائط پر پورا اترتا ہے کہ جو قبولیت کی شرائط ہے؟ تو آج اس سلسلے میں ہم بیان کرتے ہیں عمل کی قبولیت کی وہ 3 شرائط جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ اللہ قرآن مقدس سورہ غاشیہ میں فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے تھکنے والے ہوں گے لیکن جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ ان کے جو اعمال ہوں گے وہ ان شرائط پر پورا نہیں اتریں گے جو اللہ رب العزت نے ایک معیار بنایا ہے عمل کی قبولیت کے حوالے سے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اخلاص نیت ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی عمل کے لیے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار مدار نیت پہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیت کا خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے، لمبی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن جس کا سب سے پہلے جس شخص کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا، اسے لایا جائے گا اور اللہ کی نعمتیں گنوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کو پا کر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو اس لیے لڑتا رہا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، سو تمہیں دنیا میں بہادر کہا گیا، پر حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا اور اسے لوگوں کو سکھایا اور قرآن مقدس کو پڑھا، اسے لایا جائے گا، اس سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کو پا کر کیا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، پھر اسے دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن مجید کو پڑھا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن مقدس کی تلاوت اس لیے کی کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو تجھے ویسا ہی بدلہ دنیا کے اندر مل گیا، پھر حکم دیا جائے گا کہ اس منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جسے اللہ نے دنیا میں وسعت رزق نوازا ہوگا، اسے ہر قسم کا مال عطا کیا ہوگا، اسے بھی لایا جائے گا اور اسے اللہ کی نعمتیں گنوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا، اللہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کو پا کر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جس میں خرچ کرنا تجھے پسند ہو، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے ایسا اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تجھے دنیا میں ویسا ہی بدلہ مل گیا، لوگوں نے تجھے صحیح کہا یعنی تیری تعریف کر دی، پھر حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے اور جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 افراد کے حوالے سے یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بظاہر تو شہید ہے، سخی ہے اور اسی طرح ایک عالم اور قاری ہے، لیکن دنیا کے اندر ان کا مقصد کیا تھا؟ واہ واہ، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، خلوص نیت نہیں تھی، تو اس وجہ سے کیا ہے، اس نیت کی کمی کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو جہنم کے اندر ڈال دے گا، حالانکہ عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ عمل کی قبولیت کی جو دوسری شرط وہ عقیدہ توحید ہے کہ عمل کرنے والا شخص، نیک عمل کرنے والا شخص عقیدہ توحید کا حامل ہو۔ اگر کسی شخص کے عقیدے کے اندر شرک ہو تو اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، اس کا جو عمل ہوگا وہ آخرت میں اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس فرماتا ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 88 ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم شرک کرنے والوں کے تمام اعمال برباد کر دیں گے،
اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی ایسے مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا جس نے اسلام لانے کے بعد شرک کیا، حتیٰ کہ مشرکین کو چھوڑ کر اسلام میں آ جائے۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ اور عمل کی قبولیت کی جو تیسری شرط ہے کہ وہ عمل اللہ کا نازل کردہ اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو، یعنی وہ عمل جو ہو وہ اللہ کے دین کے اندر ہو، قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، صحیح بخاری 7962 نمبر حدیث ہے کہ جس شخص نے ایسا عمل کیا کہ جس پر ہمارا حکم نہیں یا ہمارے دین میں سے نہیں تو وہ عمل ناقابل قبول ہے، مردود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر 3 افراد کا 3 اصحاب کا واقعہ ہے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کے اندر بھی آتی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی آتی ہے، مشکات المصابیح کے اندر 145 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں 3 اشخاص نبی علیہ السلام کی عبادت کے متعلق پوچھنے کے لیے آپ کے ازواج مطہرات کے پاس آئے، تو جب ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے سے بتایا گیا تو وہ کہنے لگے ہمارے نبی علیہ السلام سے کیا نسبت، اللہ نے تو ان کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں دن کے وقت ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور افطار نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا میں عورتوں سے اجتناب کروں گا اور میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام کو ان کے پاس آئے اور پوچھا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اس طرح کہا، اللہ کی قسم میں تم سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ جو شخص میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے ان کو ایک معیار دے دیا کہ مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، جیسا میں کرتا ہوں ویسا کرو۔ اور اللہ سورہ حجرات میں فرماتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جتنا اللہ نے بتا دیا اور جتنا نبی علیہ السلام نے اس کو بیان فرما دیا اور اس پر عمل کر کے دکھا دیا اتنا کر لو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ نبی علیہ السلام سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔